صبر اور ہمت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ہم لوگ صبر اور خاموشی بزدلی کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ کی سنت کیا ہے؟ صبر کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ زندگی گزارنا، حالات کا مقابلہ صبر سے کرنا، لیکن دل کے اندر خوف پیدا نہ ہونے دینا، لوگوں کے اندر حوصلے کی بات کرنا، ڈرانے کی بات نہیں کرنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے جب غار کے اندر تھے، فرمایا یا رسول اللہ دشمن قریب آ گیا۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو پتہ لگا بدترین حالات میں اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے جاننے والوں کو ان کی ہمت افزائی کرنا، ان کو ڈرانے کی بجائے ان کو حوصلہ دینا، تو یہ کس کی سنت ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ سنتوں کی ابتدا زندگی کے معاملات سے ہوتی ہے۔ سنتوں کی ابتدا نماز کی سنتوں سے نہیں ہوتی، سنتوں کی ابتدا زندگی کے معاملات سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اور پھر گناہ بھی کیا جا رہا ہے تو اس کو چاہیے لگاتار نماز پڑھتا رہے، نماز میں اپنی کوتاہیاں درست کرتا رہے، کیونکہ نماز میں یہ طاقت ہے کہ یہ اس کو اس کی برائیوں سے دور لے جائے گی آگے۔ تو سنت کیا ہے؟ صبر اور ہمت کے ساتھ زندگی گزارنی۔ کس کے ساتھ جی؟ صبر بھی رکھنا اور ہمت بھی رکھنی، لوگوں کو خوف زدہ نہیں کرنا، ڈرانا نہیں، بیماروں کو نہیں ڈرانا، پریشان حال لوگوں کو نہیں ڈرانا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کوئی بندہ بیمار ہو، کوئی ملنے کے لیے جاتا ہے، پوچھتا اچھا آپ بیمار ہو گئے؟ اوہو میرے ماما جی بھی اسی بیماری سے مر گئے تھے۔ اچھا آپ دیکھنے کو بڑے کمزور لگ رہے ہیں، آپ کی حالت تو پہلے سے خراب لگ رہی ہے۔ جان بوجھ کے اس ارادے سے کہنا کہ سامنے والے کی ہمت پست ہو جائے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ وہ بندہ اہل ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کس طرح اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے کہ میں اسلام کا ماننے والا ہوں، جو لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہو، جو پریشان حال لوگوں کی ہمت توڑتا ہو، جو لوگوں میں بزدلی پیدا کرنا چاہتا ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ رسول اللہ جب مکہ المکرمہ میں تھے، جب ابو جہل اس مکے کا گورنر حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرتا ہے، حضرات صحابہ کرام پر ظلم کرتا ہے، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمت رکھتے اور صبر کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو استقامت کی دعوت دیتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ابتدا میں پڑھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ جو بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے گا تو پھر وہ مساوات کو، یعنی ایکوالٹی کو، یعنی برابری کو قائم کرے گا۔ فرمایا جس نے کلمہ پڑھ لیا، اب کسی گورے کو یہ حق نہیں کہ وہ کالے کو کہے کہ تو مجھ سے نیچا ہے، کہ کوئی ایک برادری والا دوسرے کو کہے کہ یہ برادری مجھ سے نیچی ہے، کوئی سرمایہ دار کسی غریب کو کہے کہ تم مجھ سے کمتر ہو، کوئی عالم کسی جاہل کو کہے کہ تم مجھ سے کمتر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں یہ خوبصورت سنت ہے کہ رسول اللہ نے تمام لوگوں کو برابری کا درجہ عطا فرمایا اور حکم دیا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ تعلیم دی گئی اسلام میں کہ اہل ایمان پر یہ لازم ہے کہ وہ انسانوں سے نفرت نہ کریں، وہ چھوا چھوت کا خاتمہ کریں، وہ لوگوں کے اندر برابری کی بات کریں، وہ جب کسی کے ساتھ معاملہ کریں تو اس کے مذہب کو، اس کے رنگ کو، اس کی نسل کو، اس کو بھید بھاؤ کا مدعا نہ بنائیں۔ یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ جس طرح مسواک کرنا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سفید لباس پہننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ بھی کس کی سنت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کیا کہ لوگوں کو
برابری کا درجہ دینا ہے. کیا دینا ہے جی؟ برابری کا درجہ دینا ہے لوگوں کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم یہودی بچہ تھا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تمام حقوق کی پاسداری فرمائی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودیوں نے دعوت پہ بلایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پر تشریف لے گئے. گرچہ انہوں نے بے ایمانی کی, زہر دیا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اخلاق حسنہ یہ بتاتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں, اپنے سماج میں, اپنے شہر میں, اپنے گاؤں میں, اپنے محلے میں ایکویلٹی کو, ہمارے نزدیک یہ نہ ہو کہ جی فلاں ہمارے مذہب کا نہیں, ہمارے دھرم کا نہیں, ہماری برادری کا نہیں, ہماری ذات کا نہیں, تو ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے پیئیں گے نہیں, معاملات نہیں کریں گے. ان تمام باتوں کو چھوڑنے کے لیے رسول اللہ نے سب کو برابری کا درجہ دیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. قحط پڑا ہوا ہے مدینے میں, کھانے پینے کا سامان کم ہے, فصل نہیں ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غیر مسلم آیا, یا رسول اللہ کپڑے چاہیے, اللہ کے نبی نے عطا فرما دیے. یا رسول اللہ چادر چاہیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی. یا رسول اللہ سواری چاہیے, رسول اللہ نے عطا فرما دی. اور پھر جب اس نے کہا نا یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں, کھانا چاہیے, تو پوری مجلس میں سناٹا چھا گیا, کیونکہ قحط کے دن چل رہے ہیں, کھانا اکثر گھروں میں نہیں ہے. اس کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے کھانے کا انتظام فرمایا. سیدنا فاطمہ الزہرا نے اپنی چنری ایک یہودی کو بھیجی گروی رکھنے کے لیے کہ اگر کوئی دروازے پر بھوکا آ جائے تو اس کو کھانا کھلا کر بھیجنا. محمد الرسول اللہ کی بولیے سنت ہے, محمد الرسول اللہ کی. بھوکے کو کھانا کھلانا محمد الرسول اللہ کی سنت ہے. پیاسے کو پانی پلانا محمد الرسول اللہ کی سنت ہے. بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا محمد الرسول اللہ کی سنت ہے. بیمار کی تیمارداری کے لیے جانا محمد الرسول اللہ کی سنت ہے. کاروبار میں اگر ساتھی کا کوئی سامان خریدتے ہوئے نقصان ہونے والا اور آپ کو پتہ ہے, اس نقصان سے بچا کے اپنے پڑوسی کو, اپنے بیپاری کو منافع کی طرف نشاندہی کرنا, یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑا خریدنے گئے, ایک دیہاتی بیچنے کے لیے آیا ہوا. پوچھا کتنے کا؟ کہنے لگا 100 دینار کا. فرمایا لگتا نہیں ہے, یہ تو مجھے 200 کا لگ رہا ہے. تو دیہاتی بڑا خوش ہوا, کہ سرکار 200 دے دو. فرمایا ایسا ہے مجھے یہ 200 کا بھی نہیں لگ رہا, 500 کا لگ رہا ہے. دیہاتی بڑا خوش ہوا, کہتا جناب 500 دے دو. فرمایا نہیں مجھے یہ 500 کا بھی نہیں لگ رہا, 700 کا لگ رہا ہے. اور جناب 700 ہی دے دو. فرمایا نہیں سواری کروں گا. سواری کی, اترے. فرمایا مجھے تو لگتا ہے یہ 1000 دینار کا ہے, بڑی اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہے. تو جب 1000 دینار اس کو دیے تو غلام نے کہا کہ جناب یہ تو 100 روپے میں بیچنے کے لیے تیار تھا, آپ نے 1000 دینار کا خرید لیا. فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے کہو صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ تربیت دی ہے, ہم کاروبار میں مال خریدتے ہیں, مجبوریاں نہیں خریدتے. یہ شخص مجبوری میں 100 دینار کا بیچ رہا تھا. اس کے گھر میں شادی ہے, اس کی بیٹی کے دہیز کے لیے اس کو ضرورت ہے, لیکن اس کی مالیت 1000 دینار کی ہے. اگر یہ اچھے حالات میں بیچتا تو 1000 کا بیچتا. میرے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ تربیت دی ہے, یہ رسول اللہ کی سنت ہے کہ ہم کاروبار میں سامان خریدتے ہیں, مجبوریاں نہیں خریدتے. بہت سارے لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ پڑوسی بھائیوں کا باپ مر جائے گا, حصہ پڑے گا, تب ان کی جائیداد خریدیں گے. لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہاں سے چھوڑ کے جائیں گے, مکان کا کھنڈر بنے گا, پھر خریدیں گے. جن کی نیتوں میں پہلے دوسروں کے لیے برائیاں ہوں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثبت سوچ، مثبت سمجھتے ہیں، پازیٹیو بات کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوچتے تھے مثبت سوچتے تھے، گفتگو کرتے تھے مثبت گفتگو کرتے تھے. اگر کسی کو کوئی بات کہتے تھے مثبت کہتے تھے. نیگیٹو بات کرنا رسول اللہ کی سنت نہیں ہے. مثبت گفتگو کرنا، پازیٹیو ویو لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنا، تبھی تو اسلام پوری دنیا میں پہنچا ہے. جی دنیا آج بھی اسلام کے پیچھے، اسلام سب سے آگے ہے پوری دنیا میں، سب سے آگے دین اس لیے جا رہا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اس کو ایمان والے لوگ پریکٹیکلی مانتے ہیں. آج بھی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کسی مسلمان کو سڑک سے 500، 1000، 2000، 10,000 مل جائے تو وہ خرچنے سے پہلے مولوی کو پوچھتا ہے کہ نہیں پوچھتا کہ مولانا صاحب یہ حلال کے ہوئے کہ حرام کے ہوئے؟ حلال اور حرام کے جذبے کو دل میں زندہ رکھنا یہ محمد الرسول اللہ کی تلقین ہے. فرمایا بس ایمان یہی ہے، جب تک یہ دل کہتا رہے کہ تو نے غلط کر دیا ایمان زندہ ہے. اور جس دل کہنا یہ بند کر دے کہ حرام کام کے بعد بھی تو نے کوئی بات نہیں کر لیا تو سمجھو ایمان دل سے خارج ہو گیا. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو صاحب خلق عظیم ہے، وہ صاحب خلق عظیم ہے، ان جیسا کوئی آیا نہیں ہے. تو ساری دنیا نے کہا اللہ کے بعد کون ہے؟ اللہ کے بعد کون ہے؟ رسول اللہ ہیں، ان جیسا کوئی نہیں ہے. انہیں دعائیں مانگنے کی ضرورت نہیں، پھر بھی دعا اس لیے کرتے تھے تاکہ دنیا کے انسانوں کو سکھایا جا سکے اپنے رب سے مانگنا کیسے ہے. کیا دعا کی؟ کیا دعا کی کہ یا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے یا اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یا اللہ کنجوسی سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں. اب کئی لوگوں کے پاس بے انتہا دولت ہے، مال ہے، بھرا پڑا ہے، بھائی پریشان ہے، اپنے رشتہ دار بھوکے مر رہے ہیں. میرے پاس ابھی میرے بہت ایک عزیز آئے اور میرے پاس بیٹھے، انہوں نے کہا کہ میں نے کاروبار میں سے اتنا پیسہ نکالنا شروع کر دیا ہر مہینے، اور مجھے کہنے لگے عثمان بھائی کس کو دوں؟ ابھی پرسوں کی بات ہے. کیا کہنا چاہیے؟ آج کل بہت سارے لوگ وقت اور حالات کے مطابق مسئلے بدل دیتے ہیں. اگر کوئی بڑا منتری شنتری آگے بیٹھ جائے نعوذ باللہ قرآن شریف کی تفسیر ہی بدل دیں گے. کس کو دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں؟ آپ مالدار ہیں؟ اچھا آپ مالدار ہیں، آپ کے والدین غریب ہیں، پھر اس مال کا کیا کرنا ہے؟ پہلے ان کو دیا جائے. آپ مالدار ہیں، آپ کا سکا بھائی، آپ کی سکی بہن محتاجی کی زندگی گزار رہے ہیں، اسلام کہتا ہے پہلے ان کو مالدار کیا جائے. آپ مالدار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تمہارے پڑوسی کے گھر میں کھانا نہیں پکتا، گرچہ وہ غیر مسلم ہے، گرچہ اس کا مذہب وہ نہیں ہے جو ہمارا ہے. اسلام نے کہا کہ اگر آپ مالدار ہیں، آپ اچھا کھا رہے ہیں، تو پھر اپنے پڑوسی کو اس کھانے میں سے حصہ کیوں نہیں دیتے؟ یہ رسول اللہ کی سنت ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وتیرہ ہے. یہ جتنی سنتیں ہم نے اپنائی مسجد میں آنے کے بعد، ان تمام سنتوں کا پیغام یہی تھا کہ یہ سنتیں اس لیے اپنا رہی ہیں کہ جو بندہ مسواک کرتا ہے وہ دوسرے کا بھی خیال رکھتا ہے کہ دوسرے کے گھر میں اس کے حلق سے اچھا لقمہ اترا کہ نہیں اترا. جن کو اللہ تعالیٰ عزتیں دیتا ہے، محمد رسول اللہ کی سنت ہے کہ عزت دار لوگ کبھی دوسرے پر ناراض نہیں ہوتے. اللہ جن کو عزتیں دیتا ہے وہ دوسروں پر ناراض نہیں ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کنجوسی سے پناہ چاہتا ہوں. اب کنجوسی کے دیکھو اچھے اچھے لوگ ہیں، ان کی نمازیں ان کے منہ پر ماری جائیں گی. کیوں؟ کہ بھائی کروڑوں روپیہ تمہارے پاس تھا، تم اپنے عزیز و اقارب کی خبر گیری نہ کر سکے، تم اپنے قریب کے لوگوں کے حلق میں لقمہ نہ اتار سکے. بلے شاہ نے کیا نا، سوم کولوں خیرات نہیں مل دی. بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ
اللہ کے بڑے ولی تھے، فرمایا سوم کولوں خیرات نہیں ملتی، پاویں پے ہون مال خزینے تے بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملنی، پاویں مریے شہر مدینے۔ فرمایا کہ کنجوس آدمی تو خیرات دے ہی نہیں سکتا، یہ تو یہی سوچتا رہتا ہے مال کم ہو جائے گا، مال کم ہو جائے گا، یہ نہیں دے سکتا۔ اور فرمایا جب یہ دے بھی نہیں سکتا، اس کے پاس ایمان ہی کامل نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مانتا ہی نہیں ہے، پھر مدینہ منورہ بھی جا کے اگر مر جائے گا تب بھی جنت ملنے والی ہے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہادر کون ہوگا؟ کائنات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہادر کون ہوگا؟ رسول اللہ نے تنہا اسلام کی بنیاد رکھی، تنہا دین کی تبلیغ کی، تنہا مشرکین مکہ کے سامنے پیغام توحید سنایا، اور پھر بھی دعا کہہ رہے ہیں یا اللہ بزدلی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ مطلب جو ڈرپوک آدمی ہوتا ہے وہ کاروبار ڈھنگ سے نہیں کر سکتا، ڈرپوک آدمی اپنے گھر میں معاملات صحیح نہیں کر سکتا، ڈرپوک آدمی سفر نہیں اچھا کر سکتا، ڈرپوک آدمی رزق آرام سے نہیں کھا سکتا، ڈرپوک آدمی لین دین نہیں کر سکتا۔ خوف جو ہے جب بیٹھ جائے کسی کے دل کے اندر، پھر اس کی زندگی تمام معاملات کے اندر خراب ہو جاتی۔ محمد رسول اللہ کی سنت ہے کہ انسان کو بزدل نہیں ہونا چاہیے، بزدل نہیں ہونا چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اگر کوئی تمہارے دروازے تک آ جائے، کیا سنت ہے رسول اللہ کی؟ کہ کوئی دروازے تک آ جائے تو خالی واپس نہیں جانا چاہیے، دروازے تک آ جائے تو خالی واپس نہیں جانا چاہیے۔ اور سرمایہ دار بھی سنو، جن کو گمان ہے کہ ہم رسید موٹی کٹوا دیتے ہیں، ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس، فرمایا یا رسول اللہ کچھ دیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا، نعوذ باللہ اس نے آگے سے یہ کہا کہ اجی میں تو بہت زیادہ سوچ کے آیا تھا، نعوذ باللہ آپ نے تو اس کے مقابلے میں۔ صحابہ کو غصہ آ گیا، صحابہ کو غصہ آ گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکالنے لگے، فرمایا رکو ابھی اس کا کر رہا ہوں حساب۔ رسول اللہ نے روکا، اس کا ہاتھ پکڑا، گھر لے گئے، اتنا سامان دیا، کئی گٹھریاں بند گئیں، بار بار کہنے لگا یا رسول اللہ بس کریں، اور نہیں چاہیے، یا رسول اللہ اور نہیں چاہیے، یا رسول اللہ بہت زیادہ ہو گیا، یا رسول اللہ میں اٹھا نہیں پاؤں گا۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ فیاض کوئی نہیں ہے، آپ سے زیادہ دینے والا کوئی نہیں۔ سارا سامان اٹھا کے مسجد نبوی میں پہنچا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ان کے سامنے جن کی دل شکنی ہوئی، صحابہ کو کہنے لگا کہ میں نے رسول اللہ سے زیادہ فیاض کسی کو نہیں دیکھا۔ بڑی مشکل سے سارا سامان اٹھا کے جب جا رہا تھا، عمر کو رسول اللہ نے فرمایا کہ عمر اگر اس کو مار دیتے تو یہ ہلاک ہو جاتا۔ ہم نے اس کی رائے تبدیل کر دی، رائے تبدیل کر دی۔ بعض حضرات کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں، اگر وہ کہہ بھی دیں تو رسول اللہ کی سنت کیا ہے؟ کہنے والے کی رائے کو تبدیل کرنا، کہنے والے کی رائے کو ٹھکرانا نہیں۔ رسول اللہ کی سنت کیا ہے؟ کہنے والے کی رائے کو تبدیل کر دینا، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق۔ یہ اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے کائنات کے سامنے، تبھی تو پوری کائنات میں جتنی بھی حکومتیں ہیں بڑی بڑی، وہ اسلام کے مقابلے میں طاقت تو لا سکتی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کردار کوئی نہیں لا سکتا۔ تو ہمیں ان سنتوں کو اپنانا ہوگا، ان سنتوں پر انشاءاللہ پھر گفتگو کروں گا، کیونکہ بہت لمبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک تو ایک ایسا موضوع ہے کہ زندگی ختم ہو جائے، تمام درختوں کی قلم بنا دی جائے، سمندروں کا سیاہی بنا دی جائے، تب بھی یہ ختم نہیں ہوگی۔ اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ گفتگو جاری رہے گی، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ ان سنتوں کو بھی نمازی لوگ جو ہیں، خاص کر جو متقی لوگ ہیں وہ بھی، اور جو نمازی نہیں ہیں وہ نمازی بنیں اور ان سنتوں کو اپنائیں کہ ہم نے ابتدا کرنی ہے، ہم نے کسی کو ڈرانا نہیں ہے، کسی کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی، کسی کا دل نہیں توڑنا ہے، کسی کو تنقید نہیں کرنی ہے۔
ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، رسول اللہ نے ہمیں اعلیٰ نظام عطا فرمایا، ہم کیا کر سکتے ہیں انسانوں کی بھلائی کے لیے، ہم اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ بس وہ کیجئے، کسی کی تلاش ختم کیجئے، کسی کی مدد کیجئے، گرتے ہوئے کو اٹھائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کوئی کسی کے پیسے مار لیتا تھا، محمد رسول اللہ ساتھ جاتے تھے، پیسے نکلوا کے دیتے تھے، یہ کس کی سنت ہے بھائی؟ وہ کس کی سنت ہے؟ رسول اللہ کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں، تلاش کریں اپنے نبی کو۔ مسلمانوں یاد رکھو، ہم اس وقت تک کامیاب رہیں گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہیں گے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ پیروی چھٹ جائے گی تو پھر دنیا بھی ہماری نہیں اور آخرت بھی ہماری نہیں رہے گی۔ کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو